ایران اور امریکہ تاریخی معاہدے کے قریب ہیں۔ پاکستان کی مؤثر اور لاجواب سفارتکاری کے ہر جگہ چرچے ہیں۔ اقوام عالم اور عالمی تنظیمیں کھل کر پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ نے بھی پاکستان کی سفارتی کامیابی کا برملا اعتراف کیا۔ ہاؤس آف لارڈز نے اسلام آباد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ لارڈ احمد آف ویمبلڈن نے کہا کہ پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ سعودی کابینہ میں بھی پاکستان کی شاندار سفارتکاری کی گونج، پاکستان اور قطر کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی گئی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا بھی خیر مقدم کیا گیا۔ ترکی کی بھی پاکستان کو شاباش۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ پاکستان نے بطور ثالث اپنا کردار بخوبی ادا کیا۔ پاکستانی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات جاری ہے۔ اہم ملاقات ہے، بڑی ملاقات ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اہم ملاقات ہے۔ ملک کے اہم معاملات زیر بحث ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی بجٹ سے متعلق امور پر بات چیت، اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عثمان جاوید ملک ہمیں جوائن کر چکے۔ عثمان، اہم ملاقات، بڑی ملاقات، کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی ملاقات کی اپڈیٹ کچھ یوں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو موجودہ جو بجٹ کے اعداد و شمار ہیں اس پر تحفظات تھے، اور ان تحفظات کو لے کر آج بڑی بیٹھک اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اور آج کی ملاقات میں نہ صرف بجٹ کے امور وہ زیر غور آئے، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو زرداری نے شکریہ ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو پاک ایران پاکستان کا جو کردار ہے اس پر پاکستان اور شہباز شریف کے مثبت کردار پر ان کو مبارکباد بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر صورتحال ہے اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے گلگت بلتستان پر اس میں اس حوالے سے بھی آج کی ملاقات میں گفتگو ہوئی۔ جی ٹھیک ہے عثمان، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ چکوال کی ایک سڑک پر چند سیکنڈز کی فائرنگ نے ایک خاندان کی خوشیاں چھین لی۔ 9 سال کی ہانیہ سی سی ڈی اہلکار کی فائرنگ کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے واقعے کی ہولناکی کو مزید آشکار کر دیا۔ جہانگیر خان رپورٹ کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گنجان آباد علاقوں میں فورسز کی فائرنگ کا اصول کیا ہے؟ اہلکار گولی چلانے کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ گاڑی کو چھلنی کر دینا کیسی پروفیشنل ٹریننگ ہے؟ کیا ایک اہلکار کے خلاف کارروائی کافی ہے؟ سی سی ڈی کی پوری کمانڈ کا احتساب کب ہوگا؟ سانحہ چکوال نے سی سی ڈی کی ٹریننگ پر سوالات اٹھا دیے۔ کرائم سین ایکسپرٹ ظہیر بابر کہتے ہیں کہ واقعہ کسی سانحے سے کم نہیں، اس میں کسی قسم کی بحث کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ گنجان آباد علاقوں میں فورسز کی فائرنگ کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ اہلکار گولی چلانے کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ گاڑی کو چھلنی کر دینا کیسی پروفیشنل ٹریننگ ہے؟ سی سی ڈی کی ٹریننگ پر، تربیت پر بہت سے سوالات اب جنم لے رہے ہیں۔ چکوال میں جو واقعہ پیش آیا، میں اسے سانحہ کا نام دیتا ہوں، اس پہ کسی آرگومنٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ پروسیجر فالو کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پلانڈ آپریشن ہو، مکمل بریفنگ نہ دینے کے باعث یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ وہ جو پولیس ہوتی ہے، جو آپریشنل سی سی ڈی کا عملہ ہوتا ہے، جو ایس او پی کے مطابق کارروائی کرتا ہے، اس کے پاس بھی وقت نہیں تھا کہ فوری طور پہ وہ اس کو رسپونڈ کرتے۔ معصوم بچی کی جان چلے جانا، میں اسے شہادت کا درجہ دیتا ہوں۔ پولیس کی مزید ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے، اسپیشلی سی سی ڈی جیسے ایک بہترین ادارے میں ایک ایسا ونگ قائم کیا جانا چاہیے جہاں پہ ویپن، ایمبوش، کامبیٹ اور ریڈز کے لیے ایک مناسب تربیت کا انتظام کیا جائے۔ سانحہ چکوال پورے ملک کی فضا کو سوگوار کر گیا۔ فائرنگ سے 9 سال کی بچی جان کی بازی ہار گئی، لیکن سی سی ڈی اہلکاروں سے متعلق کئی سوالات چھوڑ گئی۔ ملزمان کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جانیں گے اپنے نمائندے ارشد علی سے۔ ارشد بتائے گا تفصیل۔ چکوال کے افسوسناک واقعے پر غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ آئیے ان کی رائے جانتے ہیں۔ متعلقہ بندہ ہے اس کو کم از کم جو ہے نا سزائے موت جو ہے وہ ڈکلیئر ہونی چاہیے، اور اس میں عمر قید جو ہے نا سزا، اس کے علاوہ تیسرا آپشن کوئی نہیں۔ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے
یہ صرف وہ ان کے اپنے جو پولیس ایجنسی وہ اپنی کوئی انکوائری کر کے ان کو تھوڑا سا ذمہ دار کر کے وقتی طور پہ آئی واش نہ کیا جائے. جس نے کرائم کمٹ کیا ہے جو ذمہ دار ہے اس کو بد سے بدتر سزا ملنی چاہیے. جب تک ہم ایسا عبرت کا نشان نہیں بناتے تب تک کنٹینیوسلی یہ حادثات ہوتے رہیں گے. اگر آپ 302 کا کیس ہے تو اس میں پہلے دن ہی ملزم جو جوڈیشل ہو جاتا ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ضروری ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ اسی طرح سے ڈکلیئر کیا جانا چاہیے جس طرح سے ایک قاتل کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اگر آپ قاتل کو سزا گولی کی شکل میں دیتے ہیں CCD تو یہاں پہ گولی کیوں نہیں چل سکتی اس کے خلاف. چکوال کیس پر اب عوام کی نظریں تحقیقات اور انصاف پر مرکوز ہیں. وکلا کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے. کیمرامین آصف شکیل کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور. تو چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ سے 9 سال کی بچی کے قتل پر عوام نے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہونے کی وجہ سے کیس ہائی پروفائل بن گیا. لڑکی کے والدین سے انصاف ہونا چاہیے. جو بچی ہے جو آسٹریلیا کی نیشنلٹی ہولڈر تھی، اس وجہ سے انٹرنیشنل پریشر آیا، اس وجہ سے اب اس معاملے کو کسی حد تک ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ادروائز اس میں تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی تھی. یہ ایک 9 سال 10 سال کی بچی کو آپ تھپڑ بھی نہیں مار سکتے. اور ادارے ایک بہت بڑا ادارہ ہے CCD جس نے 11 گولیاں چلا کے ایک 9 سال کی بچی کو مار دیا. 9 گولی جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کی بھی 9 گولی نہیں مارتا ہے. چھوٹا بچی کس طرح وہ جو نہ مارتا ہے 9 گولی سے، وہ تو سارا زیادتی ظلم ہے. تربیت یافتہ ہونے چاہیے کیونکہ CCD پولیس جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے قابل اس میں آفیسر ہونے چاہیے. اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ جس کو چاہے گولی مار دیں. اس میں جو ہے سخت نوٹس ہونا چاہیے اور جو اس میں ملوث ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. اور پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چکوال میں ڈکیتی ہو رہی تھی. ایکشن کے دوران بدقسمتی سے بے گناہ جان چلی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فوری تحقیقاتی کمیٹی بنائی. رپورٹ کل پیش کی جائے گی. اندروناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کی تفصیل آنے کے بعد یہ ضرور واضح چیز ہو گئی ہے کہ یہ کسی اہلکار یا جو بچی جس کی شہادت ہوئی ہے اس کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں. یہ پیور ایک ایکسیڈنٹ، وہاں ایک ڈکیتی ہو رہی تھی، وہاں ایک سلسلہ بچانے کے لیے، پریمپٹ کرنے کے لیے یہ ایکشن ہوا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک بے گناہ کی جان گئی ہے. جس کے فوری بعد چیف منسٹر نے یہ ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بھی بنائی جس کی رپورٹ پیش ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کل سہیل چٹھا صاحب اس پہ تفصیلی پریس ٹاک بھی کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. لاہور کے علاقے مراکہ میں افسوسناک واقعہ. کھلے مین ہول نے کم سن بچے احمد کی جان لے لی. واقعے کے بعد علاقے کی فضا سوگوار. مین ہول اب بھی کھلا ہونے پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے. مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ سامیہ سعید سے. سامیہ بتائے گا سچویشن. میں اس وقت سندر کے علاقہ مراکہ میں موجود ہوں جہاں گزشتہ روز ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. علاقہ مکین بھی انتظامیہ پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے کیا مطالبات ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں. گٹر تھا جہاں سے بچہ 2 جانوں نے مل کے بیچ میں ان ہو کے پکڑا. ایک بار تو پکڑنے لگے تھے تو وہ ہاتھ سے نکل گیا. میرے بچے کے کوئی وجود میں ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ چوٹ نہ لگی ہو. یہ 8 دن ہوئے ہیں یہ جو بنا یہ گلی، یہ گٹر کا ڈھکن نہیں رکھا ہوا تھا. یہ ہمارا ساتھ ہی گھر ہے، اسے بچے کھیل رہے ہیں وہ بھاگا ادھر ڈگ گیا. 18 گھنٹے ہو گئے تقریباً اس واقعے کو ہوئے. ابھی تک کوئی بھی اعلیٰ سطح سے نہ کوئی بھی بندہ ان کے پاس تعزیت کے لیے بھی ابھی نہیں آیا. میں اس وقت حسن کے گھر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس کا بڑا بھائی احمد موجود ہے جس کے ساتھ حسن کھیل رہا تھا. ہم اس سے بھی جانتے ہیں. بیٹا مجھے بتاؤ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا، کیا واقعہ ہوا؟ آنٹی وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس کی نا بول گئی ادھر تو بھاگتے بھاگ کے گٹر کے بیچ گر گیا. اس کا ڈھکن نہیں آیا تھا تو پانی کا پلاشل آ رہا تھا اس کے ساتھ ڈوب کے چلا گیا. حسن کی والدہ موجود ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی انتظامیہ کو؟ میں انتظامیہ سے کہوں گا آپ کا افسوس تو ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ میرا بیٹا تو نہیں مجھے واپس دلوا سکتے نا. میرا بھائی گیا ان کی غلطی کی وجہ سے کہ ان گٹروں کے ڈھکن نہیں تھے. ان کی غلطی کی وجہ سے میرا بیٹا بھیج گرا اور پانی کی وجہ سے بہہ گیا. ان کا پانی ادھر نہ آ رہا ہوتا تو میرا بیٹا شاید نہ اس کو کچھ ہوتا، وہ زندہ ہوتا آج. انتظامیہ کی غفلت نے 5 سالہ کم سن بچے حسن کی جان لے لی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے اور علاقہ مکین جو ہیں شدید پریشان ہے، جبکہ انتظامیہ کو شدید تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں. ان کی CM پنجاب مریم نواز سے اپیل ہے کہ اس پر فوری نوٹس لیا جائے اور ان کو انصاف دیا جائے. کیمرامین احمد رضا کے ساتھ سامیہ سعید، سما، لاہور. آگے بڑھتے ہیں. عوامی حقوق کے نام پر شروع ہونے والی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی نام نہاد تحریک مزید بے نقاب.
कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना महरान के आज़ाद कश्मीर के मवासलाती निज़ाम को तबाह करने की धमकी की वीडियो सामने आ गई है। कलअदम कमेटी के शरपसंद आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाकर पाकिस्तान दुश्मन अनासर को खुश करने में मसरूफ़ हैं। बुनियादी हुकूक के नाम से शुरू होने वाली कलअदम एक्शन कमेटी की तहरीक मुल्की असासों और मवासलाती निज़ाम पर हमलों तक पहुँच गई है। वीडियो में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद महरान एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कह रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर से कंपनीज के टावर्स उखाड़ दिए जाएं। आज़ाद कश्मीर के मवासलाती निज़ाम को तबाह करना अवामी हक की जंग नहीं बल्कि ये अवाम के हुकूक पर डकैती है।